یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کچھ اس طرح کا معاشرہ بن گیا ہے کہ برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے، اور نئی نئی شکلوں میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہے اگر وہ بیماری کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو بیماری تو بڑھتی ہی ہے، بیماری گھٹتی نہیں ہے۔ اگر بیماری کو گھٹانا ہے، اگر بیماری کو ختم کرنا ہے تو بیماری کو ختم کرنے کے لیے انسان کو پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں جو بیماری پیدا کرنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑتا ہے۔ تو اب سمجھیے برائیاں پیدا اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم برائیوں سے بچنا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ برائیوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اور برائیوں کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپناتے نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کا شیوا بنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور اگر یہی عادت رہے تو صبح قیامت تک کوئی بیماری مٹ نہیں سکتی، کوئی برائی ختم ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ انسان کو ہدایت ضرور ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے بغیر محنت کے ہدایت سے نواز دے وہ الگ بات ہے، لیکن عام قاعدہ عام قانون یہی ہے، ہاتھ پیر مارو، کوشش کرو، تب جا کر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اس کے بغیر ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو ٹھوکریں کھاتے نہیں ہیں، جو محنتیں کرتے نہیں ہیں، ان کو کامیابی ملا نہیں کرتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ امیر وہی بنتا ہے جو کوششیں کرتا ہے، ورنہ تو غریب ہی رہتا ہے۔ تندرست وہی ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے، ورنہ تو بیمار ہے تو بیمار ہی رہتا ہے۔ عام قاعدہ اس دنیا کا یہی ہے۔ انسان جاہل ہے اگر کوشش نہ کرے، مرتے دم تک جاہل ہی رہتا ہے، اگر وہ کوشش کرے گا تو پھر اس کی جہالت بھی دور ہو جائے گی، وہ عالم بھی بن جائے گا، اس کو اللہ کی معرفت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارا کپڑا میلا کچیلا ہے، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں اس کے میل کو دور کرنے کی، تو میل دور ہونے والا نہیں ہے، اس کے میل کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، وہ سبب اختیار کیا جائے گا جس سے یہ میل دور ہو جائے، تب جا کر یہ میل دور ہوگا، ورنہ تو میل دور ہونے والا نہیں ہے۔ تو برائیاں جنم اسی لیے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بزرگ کیا بچہ بیماریوں میں مبتلا ہے اور برائیوں میں مبتلا ہے، چھوڑنے کا نام برائی کو نہ باپ لیتا ہے، نہ بیٹا لیتا ہے، نہ پوتا لیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب وہ مسلمان نہیں تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آئے نہیں تھے، آپ کے سائے میں آئے نہیں تھے، آپ کا کلمہ پڑھا نہیں تھا، وہ کون سی بیماری ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر صحابہ بننے سے پہلے نہیں تھی؟ ہر طرح کی بیماریاں تھی، قتل و قتال، جھگڑے، شراب نوشی، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں صحابہ کے اندر صحابہ بننے سے پہلے تھی۔ لیکن صحابہ بننے کے بعد وہ بیماریاں کہاں چلی گئی، وہ برائیاں کہاں چلی گئی، نام و نشان ان کا نظر کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہی تھی، صحابہ نے ٹھان لیا تھا کہ بیماریوں کو ختم کرنا ہے، برائیوں کو اس معاشرے سے دور کرنا ہے، تو برائیاں بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ صحابہ کا ایک واقعہ، ایک مثال آپ سمجھیے، صحابہ کا وہ کون سا گھر تھا جس میں شراب کے مٹکے نہ ہو؟ صحابہ کی وہ کون سی دکان تھی، وہ فیکٹری کون سی تھی جس میں شراب نہ ہو؟ جس طرح اب سے پہلے ہمارے گھروں میں مٹکے رہتے تھے، ان میں پانی ہوا کرتا تھا، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے ہوتے تھے،
اور پانی کے مٹکے سے ہمارے گھروں میں بچہ بھی پانی پیتا، بڑا بھی پانی پیتا، عورت بھی پانی پیتی، سب پیتے تھے۔ جس طرح آج فریج کے اندر سے پانی پینے والا بچہ بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہوتی، اسی طرح صحابہ کے گھروں میں صحابہ بننے سے پہلے مٹکے رکھے ہوئے تھے شراب کے۔ بچہ بھی شراب پیتا تھا، جوان بھی شراب پیتا تھا، بوڑھا بھی شراب پیتا تھا، بلکہ وہ ان کا قومی نشان تھا۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا عرب کے معاشرے میں تو اس کو شراب چٹائی جاتی تھی، جس طرح ہمارے یہاں شہد چٹایا جاتا ہے، وہ شراب چٹایا کرتے تھے، تو ان کی گتھی میں پڑی ہوئی تھی شراب۔ اتنی شراب پی جاتی تھی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں ملنے والی نہیں تھی۔ اب ایک ہی دم شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں صحابہ، قل فیہما اسم کبیر، اس کے پینے کے اندر بڑا گناہ ہے، اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ بیماری کے طور پر آج بھی اگر فائدے کے طور پر، وہ ڈاکٹر کے مشورے سے، اپنے مشورے سے نہیں، شراب کو دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو شراب کے اندر فائدے بھی ہیں یہ کہہ دیا گیا، اور اس کے بعد بس یہ نہیں کہا کہ شراب سے بچو، یہ کہا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں۔ جو سمجھدار تھے، جو سمجھنے والے تھے، اتنا ہی اشارہ کافی ہو گیا، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے نماز پڑھائی اور شراب پی کر نماز پڑھائی۔ ان کے ہاں تو شراب پینا عام تھا، دعوتوں پر، مجمعوں پر، تنہائیوں میں، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، ہر جگہ شراب پیتی جاتی تھی جس طرح پانی پیا جاتا ہے، کوئی برائی تھی ہی نہیں ان کے ہاں۔ تو نماز کی حالت میں غلطی ایسی ہوئی، نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ پیغام اور یہ شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت نازل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تمہیں شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ ظہر کی اذان سے پہلے شراب پی جا سکتی ہے، لیکن اتنا وقت کہ جس میں آدمی نماز کو آسانی سے بغیر نشے کے ساتھ پڑھ سکے، اس کی اجازت ہے۔ تو پابندی لگا دی گئی کہ پانچوں وقت کے لیے اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ نشے کی حالت میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی صحابی نماز کے قریب نہ جائے۔ اب تھوڑی پابندی لگ گئی، صحابہ کرام بچنے لگے، پابندی کے ساتھ شراب پینے لگے۔ مشرکین مکہ تو پیتے ہی رہے، ان کے اندر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، معاشرہ محمدی، یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، معاشرہ امت محمدیہ۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے، آپسی جھگڑے ہوئے، دعوت ہوئی، ایک دوسرے کے سر کو پھوڑ دیا گیا۔ نشے کی حالت میں انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کی گئی شراب پی کر۔ خدمت اقدس میں کہا گیا اللہ کے نبی ہم کیا کریں، پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی ذہن سازی ہو گئی، جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بیماری ہے، تو پھر اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی، تو شراب کے بارے میں بھی کہا گیا یہ شیطانی گندگی ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے منادی کو بھیج دیا، سڑکوں پر، چوراہوں پر، مجلسوں میں، محفلوں میں، جلسوں میں، مرکزوں میں، خانقاہوں میں، اور جگہ جگہ جا کر اعلان کر دیا جائے کہ الا ان الخمر قد حرمت، خبردار آج شراب حرام ہو گئی۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو صحابہ، بہت سے صحابہ شراب پی رہے تھے۔ لکھا ہے جس کے ہاتھ میں شراب تھی تو بس ہاتھ میں ہی رہ گئی اور پیالہ چھوٹ گیا۔
جس کے منہ کے قریب شراب تھی تو بس منہ کے قریب رہی، پیالہ چھٹ گیا، جو کاروبار کے لیے شراب بھر کر اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر شراب کو لاد کر لا رہا تھا، بس پھر وہ لایا نہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں شراب اتنی بہائی، صحابہ نے اتنی بہائی کہ ایسا ہو گیا تھا جیسا شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ یہ صحابہ تھے، ان کی تو گتھی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے تو من میں پڑی ہوئی تھی، ان کے تو من میں بھاری ہوئی تھی، ان کا تو شراب کے بغیر کوئی کام چلتا ہی نہیں تھا۔ لیکن شراب ختم کیوں ہوئی، یہ عادت ختم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ٹھان لیا تھا، وہ ماننے والے تھے، ہم نامان ہیں، نامان، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ کتنا ہی سمجھا لیا جائے لیکن ماننے والا کوئی نہیں ہے، معاشرے کو چینج کرنے والا، بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ایک گناہ کے پیچھے دوسرا گناہ آتا ہے، ایک برائی کے پیچھے دوسری برائی آتی ہے۔ آج اس نئے کی صورت میں شراب اور نشے کی نہ جانے کون کون سی شکلیں پیدا کی جا رہی ہے۔ سونگھ کر نشہ کیا جا رہا ہے، پی کر نشہ کیا جا رہا ہے، کھا کر نشہ کیا جا رہا ہے، انجیکشن لگا کر نشہ کیا جا رہا ہے، یعنی نشہ بالکل عام ہو کر رہ گیا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے نشہ پینے والوں کی، نشہ کرنے والوں کی، وہ آپس میں اپنے ساتھیوں کو جوڑتے ہیں تو یہ مٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس بری عادت کو چھوڑیں۔ سب سے زیادہ نشہ جو میرے سمجھ میں آیا ہے، میں نے سنا ہے، مسلمان کا نوجوان سب سے زیادہ نشہ کر رہا ہے، سب سے زیادہ نشہ کر رہا ہے۔ دوستو اپنی زندگی پر ترس کھاؤ۔ اور یہ شراب کا نشہ اور یہ جو اسمیک کا نشہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجوہات ایک یہ بتائی جاتی ہے، شوق کے طور پر شراب پی لی جاتی ہے۔ ساتھی کہتا ہے ایک دو گھونٹ ہے، پی کر دیکھ کیا مزہ آتا ہے، بس اس کو نشہ آ جاتا ہے، اس کو مستی چھا جاتی ہے، وہیں سے وہ نشیڑی بن جاتا ہے اور وہیں سے وہ نشہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شراب کی عادت چھوڑ دی گئی لیکن اس کے دوسرے ساتھی اس کو کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا تالاب میں رہنے والے میڈک، تالاب میں رہنے والی مچھلیاں، اگر کوئی مچھلیاں نکلنا بھی چاہتی ہے، کوئی میڈک باہر جانا بھی چاہتا ہے تو اس کے دوسرے دوست میڈک اور اس کی دوسری سہیلیاں مچھلیاں اس کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیے یہ اتنا بڑا گروپ ان کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نکلنا بھی چاہتا ہے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اتنی عادت اب بھی نہیں ہے جتنی صحابہ کے دور میں تھی، انہوں نے ٹھان لیا تھا، اس لیے بیماری چھوٹ گئی تھی۔ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شراب کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اپنے ممبروں سے ملیں۔ باقاعدہ ممبر کا کام بھی ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اپنے محلے میں جا کر گشت کرے اور یہ پتہ لگائے کہ شراب کون کون پیتا ہے، ان کو سزائیں دے۔ اگر ممبر یہ کام نہیں کرے گا، میرا پیغام پہنچا دیا جائے، اگر چیئرمین اس کام کو نہیں کرے گا، مسلمان ہو کر بھی ممبر یہ کام نہیں کرے گا اور بہت سارے کام کرے گا، قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ممبر اگر چاہے بہت کام کر سکتا ہے، آپس میں بہت سارے اپنے کارندے چھوڑ سکتا ہے۔ جہاں جہاں شراب پی جا رہی ہے، جہاں جہاں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے تو ممکن ہے کچھ نہ کچھ فرق آئے، لیکن دوستو ٹھاننا خود ہی پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔